وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، اور یہ بھی ان سے کہہ دو کہ اللہ نے مجھے قرآن وحی اس لیے کیا ہے تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈر سناؤں اور جس تک بھی یہ کتاب پہنچ جائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسولہ، اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، آمین۔ الحمدللہ آج 3 جنوری 2021 کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 61 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران کی آخری 11 آیات کور کریں گے جو اب بچ گئی ہیں۔ سورۃ البقرہ کا جس طرح اختتام تھا آخری 3 آیات، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور اس کے بعد پھر آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، وہ آخری 3 آیات پہ میں نے تفصیلی گفتگو کی تھی۔ آخری 3 آیات کے اوپر ایک ہی لیکچر تھا کیونکہ وہ اہم ترین آیات تھی، اس میں عقیدہ توحید، عقیدہ آخرت، عقیدہ رسالت، تجدید ایمان، ساری چیزیں کور تھی۔ بالکل اسی پیٹرن پہ سورہ آل عمران کی جو آخری 11 آیات ہیں، یہ 11 آیات بھی قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ایک خزانہ ہے، اور اس کے اندر جو دعائیں آئی ہیں وہ بعض اعتبار سے سورۃ البقرہ کی جو آخری 3 آیات ہیں، اور ان میں بھی اسپیسیفکلی آخری 2 آیات، ان کی دعاؤں سے بھی زیادہ جامع دعائیں ہیں جو اس پورشن میں آئی ہیں۔ ان 11 آیات کی فضیلت کے لیے صرف اتنی بات ہی کافی ہے کہ اللہ کے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین اور رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ جب تہجد کے لیے اٹھتے تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے، متفق علیہ ہے، یعنی
اس حدیث پہ وہ دونوں امام متفق ہیں، امام بخاری اور امام مسلم، کہ جب بھی نبی علیہ السلام تہجد کے وقت اٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھنے کے فوراً بعد آسمان کی طرف نگاہ کر کے ان 11 آیات کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور وہ آپ جب ان کا ترجمہ اور تفسیر سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا کمال اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں اور دعائیں بیان کی ہیں، وہ ایک کمال چیز ہے۔ اور یہ 11 آیات پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرماتے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد کی نماز کبھی 11 رکعت اور کبھی 13 رکعت ادا کرتے۔ 11 رکعت میں 8 نوافل ہوتے اور 3 وتر، اور 13 رکعت میں 10 نوافل اور 3 وتر۔ اور یہ حدیث بڑی رکت انگیز ہے۔ یہ والی حدیث کچھ یوں شروع ہوتی ہے بخاری اور مسلم میں کہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں اپنی خالہ کے ہاں رات بسر کرنے کے لیے گیا، سیدہ ام المؤمنین میمونہ سلام اللہ علیہا کے ہاں۔ وہ ابن عباس کی خالہ بھی لگتی تھی اور نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ بھی تھی، اور ظاہر ہے یہ بچے تھے۔ ابن عباس کی عمر رسول اللہ کی وفات کے وقت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بمشکل 13 سال تھی، اور ظاہر ہے یہ تو اس سے بہت پہلے کا واقعہ ہے، 7-8 سال عمر ہوگی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں رات نبی علیہ السلام کے گھر میں بسر کروں گا، اپنی خالہ کے ریفرنس سے وہ وہاں پہ پہنچے، ویسے چچا زاد بھی تھے نبی علیہ السلام کے۔ تو بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ میری نیت یہ تھی کہ میں رات کو آبزرو کروں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کتنی نماز پڑھتے ہیں، تو اس پلاننگ کے ساتھ میں گیا وہاں، یعنی کوئی پکنک بنانے نہیں گئے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو رات کی نماز اور عبادت تھی اس کو آبزرو کرنے کے لیے۔ تو وہ پھر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کے وقت بیدار ہوئے تو آپ نے سورہ آل عمران کی آخری 11 آیات آسمان کی طرف ستاروں کو دیکھتے ہوئے پڑھی، اس کے بعد آپ نے وضو کیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 11 رکعت نماز ادا کی، بعض روایتوں میں 13 رکعت بھی ہے، مختلف اوقات میں انہوں نے جو آبزرو کیا وہ بیان کر دیا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام نے نماز شروع کی تو میں بھی وضو کر کے نا جلدی سے آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اس حدیث کے تحت نفلی نماز کی جماعت بھی ثابت ہوتی ہے، ویسے تو الگ سے بھی احادیث موجود ہیں اس پہ، یعنی اعلانیہ نہ ہو، غیر اعلانیہ اگر نوافل کی جماعت بھی کروا لی جائے تو یہ سنت ہے۔ اعلانیہ جماعت صرف فرض نماز کے لیے یا عید کی نماز کے لیے ہوگی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی بائیں جانب جا کے میں کھڑا ہو گیا، یہ آپ نماز پڑھ رہے تھے تو میں الٹی جانب کھڑا ہو گیا۔ اتنا تو ان کو سمجھ تھی کہ پیچھے نہیں کھڑا ہونا، 2 کی جب جماعت ہوگی تو ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں الٹی جانب جا کے کھڑا ہوا تو نبی علیہ السلام نے نماز کی حالت میں یوں مجھے کان سے پکڑا اور یوں لا کے دائیں طرف کھڑا کر، اور یعنی سنت اسٹیبلش کر دی کہ جب 2 بندے جماعت کرائیں گے تو امام جو ہے وہ بائیں جانب کھڑا ہوگا اور مقتدی دائیں جانب، یعنی امام کی دائیں جانب مقتدی نے کھڑا ہونا ہے اور مقتدی کی بائیں جانب امام کھڑا ہوگا۔ تو یہ پوری حدیث ہے جو بخاری اور مسلم میں آئی ہے، اور اس میں ان 11 آیات کا ذکر ہے۔ یعنی یہ 11 آیات آپ علیہ السلام نے نماز میں تلاوت نہیں کی بلکہ اٹھنے کے بعد کی، اور اس کے بعد وضو فرمایا اور نماز ادا کی۔ اور ان آیات میں ایسے الفاظ بھی آئیں گے جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نبی علیہ السلام نے اسے اٹھتے ہی بغیر وضو کے اور بغیر نماز میں پڑھے ہوئے ان آیات کو کیوں تلاوت کیا۔ یہ آیات تو ویسے متقاضی ہیں کہ ہم انہیں کم از کم 2-3 نشستوں میں کور کریں۔ یہ ایک ہی رکوع ہے اور اس میں 11 آیات ہیں، آیت نمبر 190 سے لے کر 200 تک، یہ ٹوٹل 11 آیات ہیں۔ ان آیات کے سٹارٹ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیوں کا ذکر کیا ہے، فزیکل فینومینا آف نیچر، اللہ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں
جن نشانیوں کو آبزرو کر کے کوئی بھی شخص اپنے کریٹر کا، اپنے رب کا تعارف حاصل کر سکتا ہے، اگرچہ اس تک کسی نبی کی دعوت نہ بھی پہنچی ہو، تب بھی اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے فزیکل فینومینا آف نیچر، قانون قدرت سے تعلق رکھنے والی اتنی ساری چیزیں جو آج سائنٹیفک فیکٹس کی وجہ سے اور زیادہ غیر مبہم ہو کر اور واضح ہو کر ہمارے سامنے آ چکی ہیں، ان کو آبزرو کر کے انسان اس رزلٹ تک پہنچ جاتا ہے کہ یہ کائنات کسی نے پیدا کی ہے، یہ رزلٹ تو وہ نکال لیتا ہے۔ اور جب وہ اس رزلٹ پہ پہنچتا ہے تو اگلا رزلٹ یہ ہے کہ وہ پھر اس میں غور و تفکر کرنے کے بعد اس رزلٹ تک بھی پہنچتا ہے کہ یہ کائنات اللہ نے بے مقصد پیدا نہیں کی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ ایک تو یہ کائنات کسی کے بنانے سے بنی، پہلی جو اچیومنٹ اس کی ہوتی ہے، یہ پہلا سٹیپ، اور دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ یہ کائنات مقصد کے تحت پیدا ہوئی ہے، اور اس مقصد کا پھر منطقی انجام یہ ہے کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے میری مرضی کے بغیر جو پیدا کیا ہے تو کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور اگر میں نے وہ مقصد پورا نہ کیا تو وہ ہستی میرے ساتھ کچھ بھی کرنے پر قادر ہے، جس نے میری مرضی کے بغیر مجھے کریشن ایکس نہیں لو عدم محض سے وجود بخشا ہے، وہ میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو اس کا پھر منطقی انجام یہ ہے، وہ ہے سٹیپ نمبر 3، کہ اس رب کی پناہ حاصل کی جائے اور اس کے عذاب سے چھٹکارے کے لیے کوئی تگ و دو کی جائے۔ یہ منطقی انجام۔ اور پھر چوتھا سٹیپ یہ ہے کہ جو لوگ اس لیول تک پہنچ جاتے ہیں، جب کبھی بھی انہیں کسی پیغمبر کی دعوت ملتی ہے تو وہ فوراً لپک کر اس دعوت کو قبول کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد دعائیں اور ایمان کی جو ایمان والوں کو جو اللہ تعالیٰ نے انعامات دینے ہیں، ان چیزوں کا ذکر ہے۔ میں اسے کوشش کروں گا کہ مختصر سے وقت میں آج کی نشست میں اسے مکمل کر لوں، تاکہ اگلی ہماری 62 نمبر کلاس جو ہے وہ سورۃ النساء سے سٹارٹ ہو انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کا بار بار آنا، رات کے آنے کے بعد دن اور دن کے بعد رات کا آنا، یہ بدلتے رہنا، اس کے اندر لآیات لأولی الالباب، نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جن کے پاس عقل ہے۔ تو عقل تو سب کے پاس ہے۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ اکاؤنٹیبلٹی اسی کی ہے جس کا دماغ کام کر رہا ہو۔ جو صحیح بخاری میں سیدنا علی کا قول لے کر آئے امام بخاری تعلیقاً، اور اس کی پوری سند مرفوع حدیث بھی سنن ابن ماجہ میں موجود ہے۔ مولا علی نے نبی علیہ السلام کے حوالے سے بھی بیان کیا ہے کہ 3 قسم کے لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے اپنا قلم اٹھا لیا ہے۔ نمبر 1 مجنون، پاگل، ظاہر وہ اہل عقل میں نہیں آئے گا۔ نمبر 2 بچہ، جو ابھی بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچا، چھوٹی عمر میں، تو ظاہر ہے وہ بھی عقل مند نہیں ہے اس طرح۔ اور نمبر 3 سویا ہوا شخص، نیند کی حالت میں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی گرفت نہیں۔ اگر کسی سے کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے تو نیند کی حالت میں، بعض اوقات لوگوں کو چلنے کی بھی عادت ہوتی ہے، یا اسی طریقے سے کسی کو نیند آ گئی، اس دوران اس کی نماز چھوٹ گئی، تو بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جو شخص بھول جائے یا سو جائے تو جب اسے یاد آئے یا وہ سو کر اٹھے تو اس نماز کو وہ اس وقت ادا کر لے، اس کے لیے اس نماز کا ٹائم وہی ہے۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے سورہ طٰہٰ کی آیت تلاوت کی، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھو۔ تو ان 3 لوگوں پہ گرفت نہیں ہے، پاگل ہو، بچہ ہو اور سویا ہوا شخص۔ اس کے علاوہ جس کو بھی عقل ہے، عقل کا یہ مطلب نہیں کہ بہت زیادہ وہ ذہین اور فطین ہوگا، عام انسان جس کا دماغ ذہنی توازن کام کرتا ہے، بگڑا ہوا نہیں ہے، اس کے لیے اس کے اندر نشانیاں ہیں، آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں۔ یہ جو 2 بڑے بڑے فزیکل فینومینا آف نیچر ہیں، قدرت کے مظاہر ہیں، یہ ہر شخص آبزرو کرتا ہے، چاہے آج کا انسان ہو، آج سے 10,000 سال پہلے کا سٹون ایج کا کوئی انسان ہو، وہ ان چیزوں کو آبزرو کرتا ہے۔ اور
اس رزلٹ پہ ضرور پہنچ جاتا ہے کہ یہ کائنات کسی نے بنائی ہے، بغیر بنائے نہیں بنی ہے۔ اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر جو کچھ آسمان اور زمین میں آپ کو نظر آ رہا ہے، اس میں ستارے بھی ہیں، سورج بھی ہے، اور زمین میں جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے، ایک ایک چیز کے اندر اللہ کی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں۔ اس وقت میرے بھائیوں اس ہمارے میریکل پلانٹ زمین کے اوپر، ارتھ پہ 2 ملین سپیشیز دریافت ہو چکی ہیں، نباتات اور حیوانات کی، یعنی پودوں اور جانوروں کی ملا کر 20 لاکھ سپیشیز، یعنی 20 لاکھ ٹوٹل مخلوق کی تعداد نہیں ہے، ان سپیشیز میں سے صرف انسان ایک سپیشیز ہے، اور انسان ہی 7 ارب کے قریب تو ہے دنیا میں۔ اس طرح گننا شروع کرتے ہیں، انسان، گھوڑا، کوا، چیل، مرغی، خچر، یوں آپ گنتے چلے جائیں، انسان کے علاوہ جتنے بھی اس روئے ارض پہ آباد ہیں چیزیں، چاہے وہ جانوروں میں سے ہوں، چاہے وہ نباتات پودوں میں سے ہوں، تو ان کی سپیشیز 20 لاکھ ہیں، اور یہ ابھی وہ ہیں جو دریافت ہوئی ہیں۔ اور سائنٹسٹ ہمیں بتاتے ہیں کہ 1 اسکوائر انچ بھی اس زمین کا ایسا نہیں جہاں پہ کوئی لیونگ تھنگ نہ ہو۔ 1 اسکوائر انچ یعنی انچ بائی انچ کا جو ڈبہ ہے نا، اتنی جگہ بھی ایسی نہیں ہے جو خالی ہو کسی زندہ مخلوق سے۔ آپ یہ کہیں گے ہوا میں ہمیں کچھ نہیں نظر آ رہا، جناب نہ نظر آنے والی مخلوق ہے جو خوردبین سے آپ کو نظر آ جاتی ہے۔ ایون خوردبین کے ذریعے اگر ہم اپنے جسم پہ دیکھیں نا، تو یہ بیکٹیریاز ہی بیکٹیریا نظر آئیں گے جو ہمارے جسم سے خوراک حاصل کر رہے ہیں، لیکن ابھی دیکھنے میں تو نہیں نظر آتے، وہ چھوٹے ہیں۔ 1 اسکوائر انچ بھی ایسا نہیں ہے جہاں کوئی لیونگ تھنگ نہ ہو۔ تو سپیشیز کی تعداد پھر ایک ایک سپیشیز کی کس لیول تک ہوگی؟ صرف انسیکٹس، کیڑے مکوڑے زمین پہ اتنے ہیں کہ زمین پہ بسنے والے ہر انسان کو اگر 20 کروڑ کیڑے دے دیے جائیں، یہاں 100+ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ میں سے ہر ایک کو میں کہوں کہ 20 کروڑ آپ کے 20 یعنی 200 ملین ہر بندے کو میں کیڑے الاٹ کرنا شروع کروں اور 7 ارب انسانوں کو الاٹ کر دوں، تو اس سے زیادہ انسیکٹس ہیں صرف روئے ارض کے اوپر۔ یہ کیلکولیٹر فیل ہو جائے گا، آپ ذرا 200 ملین کو ملٹیپلائی کریں 7 بلین کے ساتھ۔ 1 بلین جو ہے نا وہ اتنا بڑا فگر ہے کہ اگر کوئی شخص 24 گھنٹے گنتی گنتا رہے، 25 سے 30 سال چاہیے 1 ارب گنتی گننے کے لیے۔ ظاہر ہے دن رات میں 86,400 سیکنڈ ہے، ہر سیکنڈ میں بھی 1 دفعہ گنے تب بھی آپ 1 لاکھ تو پورا نہیں کریں گے، اور باقی کام بھی بیچ میں کرنے ہیں، وہ سب کچھ بھی چھوڑ دیں تب بھی آپ کو اتنا ٹائم چاہیے۔ روزانہ 1 لاکھ دفعہ بھی گنتی آپ گن لیں تو کئی سال چاہیے 1 ارب پورا کرنے کے لیے۔ تو یہ 7 ارب انسان، اور ہر انسان کو 20 کروڑ 200 ملین کیڑے، آپ ذرا یہ کیلکولیٹ کریں، اور یہ تو ان کی تعداد ہے۔ ابھی تو ہم یہ ڈسکس ہی نہیں کر رہے میرے بھائی کہ ایک ایک سپیشیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو کوالٹیز رکھی ہوئی ہیں وہ کیا ہے۔ میں اکثر مثال دیتا ہوں ڈریگن فلائی کی، انسان کو تو چھوڑ دیں بہت کمپلیکس ہے، یہ جو ہیلی کاپٹر ہم جسے کہتے ہیں، ایک چھوٹا سا آپ سمجھ لیں کیڑا ہے ہوا میں اڑنے والا، اس کے ایک ڈھیلے کے اندر 25,000 آنکھیں ہیں، اور آپ دیکھ لیں وہ جس انڈے سے نکلتا ہے نا وہ بال پوائنٹ کے نقطے جتنا انڈا ہے۔ زمین و آسمان کی مخلوقات مل کے کوئی انڈا ایسا نہیں بنا سکتی جس میں سے ڈریگن فلائی نکل آئے۔ مرغیاں جو انڈے دیتی ہیں، کبوتر جو انڈے دیتے ہیں، ان میں سے ان کے چوزے نکلنا وہ تو ان امیجنیبل ہے، وہ تو کچھ سوچ نہیں سکتا۔ زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک بیج ایسا نہیں بنا سکتی جس کو زمین میں بویا جائے اور وہ 6 ارب گنا بڑا درخت بن جائے۔ تو جو کام کرنے سے نہیں ہو سکتا وہ خود بخود کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اس کریشن کا کلائمیکس انسان ہے۔ انسان پہ ہی بات کی جائے نا تو 1 گھنٹہ چاہیے۔ انسان کو جو اللہ نے کوالٹیز دی ہیں جس کا اسے خود بھی نہیں پتا۔ اچھا مجھے بتائیں جن کوالٹیز کا ہمیں خود ہی نہیں پتا کہ ہیں ہمارے اندر،
تو کتنا کوئی بیوقوف ہوگا کہ وہ کہے کہ یہ کوالٹیز میں نے خود اپنے اندر رکھ لی ہیں یا میرے ماں باپ نے رکھی ہیں. ہمارے تو ماں باپ کو بھی نہیں پتا ان چیزوں کا، آج جو ہمیں سائنس بتا رہی ہے. 1,00,000 دفعہ روزانہ ہمارا دل دھڑکتا ہے، 1,00,000 دفعہ، بغیر کسی پمپ کے، بغیر کسی ایکسٹرنل فیول کے. 1,00,000 دفعہ، 1,00,000 دفعہ. اچھا، اور 1,00,000 دفعہ دھڑکنے کے بعد وہ 10,000 لیٹر خون پمپ کرتا ہے ہماری نسوں میں، ہر بندے کے. ایک انسان کے جسم میں جو نسوں کی لینتھ ہے نا، یہ آپ کی جو نروز ہیں، خون کی نالیاں، اس کی لینتھ اتنی زیادہ ہے کہ ایک بندے کی اگر صرف نسیں جوڑی جائیں تو زمین کے 2.5 چکر لگ سکتے ہیں. 40,000 کلومیٹر زمین کا سرکمفرنس ہے، 1,00,000 کلومیٹر 2.5 چکر زمین کے لگ سکتے ہیں. ان ساری نسوں میں خون کا پہنچنا اور وہ خون اپنے اندر آکسیجن لے کر جائے، ایک ایک خلیے تک پہنچنا، اور خلیے کی تعداد سینکڑوں میں، ہزاروں میں، لاکھوں میں، کروڑوں میں، اربوں میں نہیں ہے. 100 ٹریلین سیلز ہر انسان کے اندر موجود ہے. 1 ٹریلین 1,000 ارب کے برابر ہے، 1,000 بلین کے برابر. اور 1 ارب میں نے آپ کو بتا دیا کتنا بڑا ہے. تو 100 ارب ہر بندے کے جسم میں خلیے ہیں. تو سائنٹسٹ کہتے ہیں یہ تو آپ صاف کر ہی نہیں سکتے، آپ کو بس مختصر بتا دیتے ہیں کہ انگلینڈ جیسے 30 ملک ہوں اور ان 30 ملکوں میں صرف درخت ہی اگے ہوئے ہوں، اور ان درختوں کے جتنے پتے ہوں گے نا اتنے ایک جسم میں خلیے. اور خلیے یہ نہ سمجھے کہ وہ ایسی کوئی چیز ہے، ایک خلیے کے اندر اتنے سسٹم ہے کہ نیو یارک سٹی جتنی جگہ چاہیے اگر ہم ایک خلیہ ہمیں بنانا پڑ جائے جو کچھ اس کے اندر سسٹم موجود ہے. سوچ نہیں سکتا. بس انسان پھر یہی کہہ سکتا ہے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. ابھی اسٹرانومی کی فیلڈ میں جائیں تو بندہ پاگل ہو جاتا ہے. آج تو ہمیں ٹیلیسکوپ کے ذریعے کیا کچھ پتا چل چکا ہے. ناسا کی رپورٹس تو آئے دن ڈسپلے ہوتی رہتی ہیں، اس میں میری ویڈیوز بھی آتی رہتی ہیں. اس وقت ناسا نے جو ڈسکوری کی ہے نا، اس کے تحت 250 بلین گلیکسیز ہیں اس کائنات کے اندر، 250 ارب. اور ارب میں نے آپ کو بتا دیا کتنا بڑا فگر ہے. ہر گلیکسی میں 300 ارب سے زیادہ سورج ہیں، ان میں سے ایک سورج یہ ہے. اس طرح کے 300 ارب سورج صرف ہماری گلیکسی ملکی وے میں ہے، اور یہ ایک گلیکسی ہے، اور اس طرح کی 250 ارب گلیکسیز اور. اور یہ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا فگر ہے کہ دنیا میں جتنے سمندر ہیں ان کے کنارے پر ریت کے ذروں کی تعداد ہے نا، اس سے زیادہ سٹارز اور پلانٹس اس کائنات کے اندر کیلکولیٹ ہی نہیں کر سکتا. اور یہ وہ چیز ہے جو انہوں نے کیلکولیٹ کی ہے. لوگ کہتے ہیں انہوں نے گنے کیسے ہوں گے، وہ ایک تھوڑا سا ایریا کنسیڈر کرتے ہیں، اس کے بعد اوور آل لے کے اسے ملٹیپلائی کر دیتے ہیں. یعنی اگر میں آپ کو بتا دوں کہ باسکٹ کا سائز اتنا ہے، اس میں اتنے انڈے آتے ہیں، تو یہ ہمارا حال جو ہے اس میں کتنے انڈے آئیں گے، تو آپ کہیں گے جی اس حال کا سائز بتائیں، اسے ملٹیپلائی کر کے کیلکولیٹ کر لیتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ وہ ایک ایک کر کے گنتے ہیں، ورنہ تو ان کو بھی لاکھوں سال چاہیے گننے کے لیے. اوور آل کیلکولیشن وہ کر لیتے ہیں. تو یہ ایک الگ سے ایک ٹاپک ہے بہت بڑا. اس ٹاپک کے اوپر میری یوٹیوب کے اوپر کئی ایک ویڈیوز ہیں، ان میں ٹاپ آف دا لسٹ میری ویڈیو آج سے آلموسٹ 12 سال پہلے ریکارڈ ہوئی تھی 2008 کے اندر. ہو از اللہ، اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں. اس کے بعد پھر ایک اور ویڈیو میری ریکارڈ ہوئی آج سے آلموسٹ 7 سال پہلے، مسئلہ نمبر 83B کے عنوان سے ہو کریٹڈ گاڈ، اللہ کو کس نے پیدا کیا اور جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ، جس میں نے دور حاضر کے ایک بہت بڑے لیڈنگ ایتھیسٹ پروفیسر رچرڈ ڈاکنز کی کتاب ہے دا گاڈ ڈیلوژن، اس کا میں نے علمی محاسبہ کیا تھا. وہ دیکھنے والی ویڈیو ہے مسئلہ 83B. آپ ہو کریٹڈ گاڈ، اللہ کو کس نے پیدا کیا، اس طرح کے الفاظ دیکھیں تو وہ ویڈیو آپ کے سامنے یوٹیوب پہ آ جائے گی. پھر آلموسٹ آج سے 2 سال پہلے میں نے قرآن اینڈ ماڈرن سائنس کے نام سے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی، وہ انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ بھی آ چکی ہے، آلموسٹ 1.25 گھنٹے کی. اس میں ایک ہندو بھائی نے قرآن حکیم پہ ایک اعتراض کیا تھا، تو اس کے جواب میں نے پوری ڈاکٹرن کلیئر کی تھی
کہ قرآن حکیم میں جو سائنٹیفک فیکٹس ہیں ان کو آپ نے کس حوالے سے لینا ہے. قرآن جو ہے یہ لٹریچر کی بک ہے, یہ سائنس کی کتاب نہیں ہے, البتہ فزیکل فنومینا آف نیچر پہ بات کرتی ہے, تو اس کو لٹریچر کی زبان میں لینا ہوگا. اور اس حوالے سے جو مختلف چیزیں سامنے آتی ہیں غیر مسلموں کے اعتراضات, اس میں نے اوور آل ڈاکٹرن کور کی تھی. پھر آلموسٹ 8 سے سال پہلے ایک فتنہ اٹھا تھا, یہ کیا زمین ساکن ہے, اس کے اوپر بھی میں نے ایک ڈیٹیل ویڈیو دی تھی. اس میں نے کئی ایک سائنٹیفک فیکٹس کے حوالے سے ڈسکشن کی تھی. میرا خیال ہے اتنی ڈیپتھ تو کسی اور نے گفتگو, ڈاکٹر ذاکر نائک کا تو ایک آدھ لیکچر ہے, وہ بھی بالکل سطحی قسم کی گفتگو ہے, جو بالکل کریٹیکلی چیزوں کو ایک ایک ایشو کو ریزالو کرنا یہ نصیب والوں کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ جس کو اس کام کے لیے اٹھائے. تو میں نے یعنی ہر اعتبار سے کئی ایک ویڈیوز میری ریکارڈڈ ہیں. اس کے لیے بڑا, پھر بلیک ہول کی ڈسکوری ہوئی 8 سے 2 سال پہلے, اس پہ میری ایک ویڈیو آئی تھی. تو آپ یوٹیوب پہ جا کے سائنس اور انجینئر محمد علی مرزا لکھ دیں تو وہ ساری ویڈیوز ہیش ٹیگ کے ساتھ آپ کے سامنے آ جائیں گی. ایک ایک کر کے دیکھنا شروع کریں. اب میں وہ ساری باتیں, یہ میرا بڑا فیوریٹ ٹاپک ہے, میں 1 گھنٹہ اور فی البدی ان فیکٹس پہ بول سکتا ہوں, لیکن اب آلموسٹ آدھا گھنٹہ پیچھے باقی رہ گیا, تو میں نے یہ آیات بھی مکمل کرنی ہے. میں نے اوور آل ایک اس حوالے سے آپ کو بتایا کہ یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آسمان اور زمین کے پیدائش میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں. اب یہ رات اور دن کا آنا جانا یہ کوئی چھوٹا معاملہ ہے. آج تو مطلب سائنس کی وجہ سے ہمیں جو چیزیں پتہ ہیں ہم سے پہلے تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھی. ان کا تو ایمان بالغیب تھا جن باتوں پہ, ہمیں تو وہ چیزیں سامنے نظر آ رہی ہیں. 3 بڑی بڑی موشنز جو ڈسکور ہوئی ہیں نا زمین کی, ان میں سے پہلی موشن یہ ہے کہ زمین ہر سیکنڈ میں آدھا کلومیٹر اپنے محور کے گرد گھومتی ہے. 1 سیکنڈ میں آدھا کلومیٹر, جس کی وجہ سے 24 گھنٹے میں ہمارا دن رات مکمل ہوتا ہے. میں ایکویٹر کی بات کر رہا ہوں, اس کے ارد گرد, میں نارتھ اور ساؤتھ پول کی بات نہیں کر رہا. وہاں تو سورج ود ریسپیکٹ ٹو زمین جو ہے افق کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے, وہ الگ معاملہ ہوتا ہے, اور پھر آپ کو پوری سائنس سمجھانی پڑے گی. ایک عام ڈسکشن میں بات کر رہا ہوں. دوسری موشن ہے زمین کی 1 سیکنڈ کے اندر, یہ تو ہوگی نا آدھا کلومیٹر, وہ ہے 1 سیکنڈ کے اندر 30 کلومیٹر سورج کے گرد. اور یہ اس رفتار کو کوئی سوچ سکتا ہے 1 سیکنڈ میں 30 کلومیٹر؟ یہ گولی کی رفتار سے 60 گنا زیادہ رفتار ہے. یہ 1 سیکنڈ میں 30 کلومیٹر. گولی 1 سیکنڈ میں آدھا کلومیٹر طے کر سکتی ہے, اور زمین 1 سیکنڈ کے اندر سورج کے گرد 30 کلومیٹر, جس کی وجہ سے 365 دنوں میں ہمارا سال مکمل ہوتا ہے. اور یہ دو تو پھر بھی تھوڑا بہت بندہ دماغ میں سوچ سکتا ہے. جو تیسری موشن ہے نا, وہ زمین اور پورا ہمارا یہ سولر سسٹم سمیت ہمارے سورج کے 1 سیکنڈ میں 200 کلومیٹر کی رفتار سے ایک سٹار ویگا ہے اس کی طرف پچھلے 15 ارب سال سے ٹریول کر رہے ہیں. ذرا آپ ذرا لینتھ دیکھ لیں. اسی لیے جو کائنات کے فاصلے ہیں وہ لائٹ ایئرز میں ماپے جاتے ہیں. وہاں تو آپ کے سب کچھ فیل ہو جاتا ہے. یعنی روشنی 1 سال میں جتنا فاصلہ طے کرتی ہے نا, اسے کہتے ہیں لائٹ ایئر. اور روشنی جناب گھوڑے کی رفتار سے, بوئنگ کی رفتار سے, میزائل کی رفتار سے نہیں چلتی. روشنی کی رفتار ہے 3 لاکھ کلومیٹر 1 سیکنڈ میں. 1 سیکنڈ میں روشنی زمین کے 7 چکر کاٹ سکتی ہے. 3 لاکھ کلومیٹر یا 1,86,000 میل, کیونکہ زمین کا سرکمفرنس 40,000 کلومیٹر ہے. تو 7 چکر کاٹے زمین کے 1 سیکنڈ میں روشنی, 1 سیکنڈ میں 7 چکر زمین پوری کے کاٹ لے, اور یہ سال تک ٹریول کرتی رہے, تو وہ 1 لائٹ ایئر ہے. 1 لائٹ ایئر جو ہے وہ کیلکولیشن کرتے ہوئے کیلکولیٹر فیل ہو جاتا ہے. یہ تو اللہ ہی اللہ ہے. آپ مجھے بتائیں, جس اللہ کا تعارف یہ ہے تو بابے کدھر آ جائے بیچ میں؟ بابوں کو تو یہ جب ہم باتیں بتائیں نا تو وہ ہماری ویڈیوز دیکھ کے بیان بھی نہیں کر سکتے. تو کہتے ہیں جی وہ بابے کے اندر منو غصہ ہے, میں آسمان زمین تے سٹ دیا, نہ تینوں آسمان دے سائز دا پتا نہ زمین دا, ایویں کہانیاں تو بنانا, پھر پتہ ہی کسی چیز کا نہیں.
آج جس طرح خدا ابھرا ہے، وہ علامہ وحید الدین خان صاحب ہیں انڈیا کے، 95 ایئرز ان کی ایج آلموسٹ. انہوں نے کتاب لکھی ہے دا گاڈ ارائزز، خدا ابھرتا ہے. خدا جس طرح ابھرا ہے نا جی اس لیٹسٹ ورلڈ کے اندر سائنٹیفک فینومینا کی ڈسکوری کے بعد. ابھی تو آپ اسٹرکچر آف جین کے اوپر ڈسکشن کرنا شروع کریں، یہ جینز کیا بلا ہیں، اور انسان اور نباتات اور حیوانات کی ریپروڈکشن کا کیا سلسلہ ہے. یہ تو انبلیویبل ڈیٹا ہے، کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا. اور یہ اتنا مینیجیبل ہے کہ سائنٹسٹ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں اتنی فائن ٹیون ہے کہ اگر ایک بال پوائنٹ اپنی نوک پہ کھڑا کیا جائے تو کھڑے نہیں ہو سکتے. کتنا بیلنس آپ مرضی کر لیں، 1 ارب سال تک اگر وہ اپنی نوک پہ کھڑا رہے، اس سے زیادہ بیلنس اس کائنات کے اندر ہے. اور وہ ذرا سا بھی ڈسٹرب ہو جائے تو یہ کائنات تباہ ہو جائے. یہ تو بہت کچھ اس میں بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن میں اس کو سکپ کرتا ہوں. اب ادھر واپس آ جائیں. اللہ طرف ہمارا ہے، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں نشانیاں ہیں اہل عقل کے، جو اپنی عقل کو استعمال کریں. اور پھر وہ جب وہ یہ سب کچھ دیکھیں گے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، تو ان کی حالت یہ ہو جائے گی کہ وہ اللہ ہی کو یاد کرتے رہیں گے، کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، کروٹوں پہ لیٹے ہوئے بھی. ظاہر ہے اللہ ہی اللہ. اب آپ کو پتا چلا کہ نبی علیہ السلام اپنے بستر سے اٹھتے ہی آیات کیوں پڑھتے تھے کہ بستر پہ لیٹے ہوئے بھی، کروٹوں پہ بھی اللہ کو یاد کرنا ہے. نماز تو پروٹوکول والی عبادت ہے، نماز کے بغیر بھی. صحیح مسلم میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرتے تھے، جنابت کی حالت میں بھی اللہ کو یاد کر لیتے تھے. یہ نماز کا پروٹوکول ہے کہ آپ کا وضو اور غسل والا ایشو ہے، ادروائز عام عبادت کے لیے تو نہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور غور و تفکر کرتے رہتے ہیں آسمان اور زمین کی پیدائش میں. تو غور و تفکر کرنے کے بعد کس رزلٹ میں پہنچتے ہیں؟ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، اے رب ہمارے تو نے یہ چیزیں فضول پیدا نہیں کی ہیں، یہ کریشن کسی مقصد کے تحت، اور اس مقصد کا منطقی انجام یہ ہے کہ مجھے بھی کسی مقصد کے لیے بنایا ہے، اور اس کا منطقی انجام یہ ہے کہ اگر میں نے وہ مقصد پورا نہ کیا تو میں مارا گیا. تو لہٰذا میں دعا کرتا ہوں سبحانک فقینا عذاب النار، اے اللہ تو تو پاک ہے، تو نے تو ایسی قدرت ہے تیری کہ غلطیوں سے پاک ہے تو، میں تو غلطی کروں گا، میں تو انسان ہوں. فقینا عذاب النار، پس ہمیں بچا لے آگ کے عذاب سے. یعنی وہ جہنم کا کنسیپٹ بھی آئے گا. ظاہر ہے کہ اگر یہ اور اس میں آپ دیکھیں اس پوری گفتگو میں کہیں نبیوں کا ذکر نہیں ہے، یعنی انبیاء کی دعوت نہ بھی پہنچی ہو، ہمارے اندر جو اللہ نے اخلاقی حص رکھی ہے کہ ہم یہ چیزیں آبزرو کر کے حق تک پہنچ سکتے ہیں. ہالی ووڈ کی فلم کے اینڈ پہ بھی حق کی جیت دکھائی جاتی ہے. یہ ہماری انسٹنکٹ میں ہے کہ سچ کو جیتنا چاہیے، جھوٹ کو ہارنا چاہیے. بس اسی کی وجہ سے ہر وہ شخص اکاؤنٹیبل ہے جس کی عقل کام کر رہی ہے، چاہے اس تک نبی کی دعوت پہنچی ہو یا نہ پہنچی. اور پھر وہ بے ساختہ دعا کرتا ہے، ربنا انک من تدخل النار، اے رب ہمارے بے شک جس کو تو نے آگ میں داخل کر دیا، فقد اخزیتا، تو اسے تو نے رسوا کر دیا، وما للظالمین من انصار، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار بھی نہیں ہو سکے گا اگر تو نے عذاب کا فیصلہ کر دیا. آپ ویسے کہتے ہیں کہ وہ پیر اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک مریدوں کو نہ لے جائیں. سر یہ بابوں کے خدا کی بات ہو رہی ہے اور یہ کتابوں کے خدا کی بات. اسی تو ہم عرض کرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، بابوں کا وکھرا جہاں اور، اس کا ایک اپنا ہی جہاں ہوتا ہے. ظاہر ہے انہوں پتہ ہی نہیں ہے کہ دین کی ہے تو وہ اپنا ہی جہاں ہوئے گا. اللہم اجرنا من النار، آمین. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمارا کہ ایسا شخص جو اس رزلٹ پہ پہنچا ہونا، جیسے ہی اسے نبی کی دعوت پہنچے گی نا کہ کوئی ندا لگانے والا اپنے رب کی طرف بلا رہا ہے، تو وہ پھر ایمان لے آئے گا. اور یہ بڑی پیاری دعائیں ہیں. میں نے آپ کو کہا تھا سورۃ البقرہ کی دعاؤں سے بھی زیادہ جامع دعائیں ہیں. اگلی دعا سنیں، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے رب ہمارے ہم نے ایک ندا کرنے والے کو سنا کہ جو ندا لگا رہا تھا، آواز دے رہا تھا، ایمان کی طرف بلا رہا تھا،
अन आमिनू बिरब्बिकुम, कि रब, अपने रब पर ईमान लाओ। ये निदा देने वाला कौन? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वक्त का पैगंबर। फ़आमन्ना, तो ए रब हमारे, हमने तेरे नबी की दावत को कबूल किया और ईमान ले आए। तो अल्लाह, ईमान ले आए हैं तो पहले जो गलतियां हुई अगर अनजाने में तो माफ कर दे। वही दुआ अगली आ गई, रब्बना फग़फिर लना ज़ुनूबना, ए रब हमारे पस बख्श दे हमें हमारे गुनाहों को, वकफ्फिर अन्ना सय्यिआतिना, और हमारी बुराइयों से दरगुजर फरमा दे, वतवफ़्फ़ना मअल अबरार, और हमें मौत देना नेक लोगों के साथ, यानी मरने के बाद जो नेक लोगों का अंजाम होना है, हमारा अंजाम वही हो। हमने तेरे नबी की दावत पे लब्बैक कह दिया। रब्बना व आतीना, और ए रब हमारे अता फरमा दे हमें, मा वअदतना अला रुसुलिक, जो तूने अपने रसूल के जरिए हमसे वादे किए ना, कि जो अपने रब को मानेगा, पैगंबर की पैरवी करेगा, उसको जन्नत में फुला फुला नेमतें मिलेंगी। तो अल्लाह, हम तुझसे दुआ करते हैं जो तूने हमारे नबी के जरिए हमसे वादा किया ना, उन वादों का मिसदाक भी हमें बना देना, आमीन। वला तुखज़िना यौमल क़ियामा, और हमें क़यामत वाले दिन रुसवा ना करना। इन्नका ला तुखलिफुल मिआद, बेशक तू अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। और वाकई अल्लाह ताला अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। उसका वादा है कि उसने अपने ताबे फरमान लोगों को, जो वक्त के पैगंबर की आवाज में लब्बैक कहेंगे, उनको अपनी रहमत के मुकाम जन्नत में दाखिल करेगा। ये वादा उसने पूरा करना है। उसका यह भी वादा है कि अपने मुजरिमीन को जहन्नम में फेंकना है, लेकिन वो वादा उसके अपने इख्तियार में है। उसमें अगर वो माफ करना चाहे तो उसका अपना इख्तियार है, लेकिन जो जन्नत वाला वादा है ना, उसमें तो वो वादा खिलाफी कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो उसने पैकेज दिया हुआ है। दूसरे वाले केस में वो खुद छोड़ना चाहते तो छोड़ दे। मसलन मैं कहता हूं कि आप ये काम करें तो मैं इतनी मजदूरी आपको दूंगा, तो मेरे पे वाजिब है ये करना, वरना तो मैं गलत बयानी करूंगा। और अगर मैं कहूं कि अगर तुमने इसमें ये कोताही की तो मैं तुम्हारे इतने पैसे काट लूंगा, और मैं ना काटूं आपको फिर भी पूरे दे दूं, तो इससे आप ये नहीं मुझे कह सकते मैंने वादा खिलाफी की है, मैंने अफो दरगुजर वाला मामला किया। लेकिन हम एज ए कानून लोगों को यही बताएंगे जो कुरान के अंदर आया है कि अल्लाह ने अपने मुखालफीन को जहन्नम में फेंकना है और मानने वालों को जन्नत में भेजना। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका जन्नतल फिरदौस मअन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाइ वस्सालिहीन, आमीन। रब्बना अस्रिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा, आमीन। अब अल्लाह ताला ने कहा जो ये दुआएं करते हैं, कोशिश करें ये दुआएं याद करें, ये तो देख के भी पढ़ सकते हैं। फस्तजाब लहुम रब्बुहुम, बस अल्लाह ने कबूल कर ली इनकी दुआएं। जो लोग इन क्वालिटीज के मालिक हैं और यूं अपने रब को पुकारते हैं, तो सर ये जो अल्लाह को इस तरीके से पुकारेगा उसी की दुआ कबूल होगी। हमें तो बुजुर्गों और बाबों इनका तारुफ करवाया गया है। कुरान तो मेरे भाई एक ही बाबे की बात करता है और वो वक्त का पैगंबर है। हाँ, बाकी सारे फॉलोअर हैं, बाकी लोगों के बनाए हुए बाबे हैं। अल्लाह ने जो हमारा बुजुर्ग और बाबा या कोई भी पीर उसको नाम दे दें, वो एक ही है, वक्त का पैगंबर, जिसका आप कलमा पढ़ते हैं। सलात बर मोहम्मद व आली मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद। फस्तजाब लहुम रब्बुहुम, पस इल्तिजा सुन ली उनके रब ने ऐसे लोगों की, अन्नी ला उदीउ अमल आमिलिम मिनकुम, कि मैं हरगिज जाया नहीं करूंगा अमल किसी भी अमल करने वाले का तुम में से, जो वक्त के पैगंबर की दावत को कबूल करे, नेक अमाल करे। अच्छा, अक्सर लोग कह रहे होते हैं पता नहीं साड़ी नमाज कबूल होनी है कि नहीं। कई लोग कहते हैं मनु तो अल्लाह ने सुटना ही दोज़ख से, हाँ तो सुटेगा दोज़ख से। बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि अल्लाह ताला फरमाता है मैं अपने बंदे के गुमान के करीब। अच्छे अमाल करें, उसके बाद अच्छा गुमान रखें अल्लाह से, ज्यादा बारीकियों में ना पड़े, क्योंकि अल्लाह ताला अगर बारीकी पे आ गया तो फिर तो सर कोई नहीं बचता। सूरह फातिर में अल्लाह ने फरमाया अगर हम लोगों को पकड़ना शुरू कर दें तो रूए अर्श पे एक बंदे को भी सलामत ना छोड़े। गलतियों से पाक सिर्फ अल्लाह है। पैगंबरों को भी हम ये नहीं कहते, हम कहते हैं गुनाहों से वो पाक है। लग़्ज़िश खता पैगंबर से भी हो सकती है, सुबहान अल्लाह ही है सिर्फ। अंबिया की लग़्ज़िश कुरान में रिपोर्ट हुई है ना, गुनाह नहीं है, लग़्ज़िश है, गलतियों से पाक सिर्फ अल्लाह है। देख ले हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने क्या दुआ की है, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहान, अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, पाक सिर्फ तू ही है, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन।
میں تو انسان ہوں، انسان غلطی کرے گا، میں نے ظلم کرنے والا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کیا دعا کی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا جو عمل کرے گا میں کسی کا عمل ضائع نہیں کروں گا، یہ میری طرف سے تسلی ہے۔ کسی کو وہم بھی نہ آئے کہ اس نے وقت کے پیغمبر کی پیروی کی اور پھر بھی اس کے دماغ میں یہ کیڑا ہے کہ پتہ نہیں میرے کے بڑھنی ہے، نہیں، امید کو نہیں چھوڑنا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں خالی امید لگا کے بیٹھنی ہے۔ اس کی تو امام غزالی نے بڑی پیاری مثال دی ہے کیمیائے سعادت میں، کہ جو لوگ صرف اللہ کی رحمت پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا، عمل نہیں کرتے، ان کی مثال اس کسان کی سی ہے جو زمین میں دانا نہیں بوتا اور کہتا ہے بارش ہوگی تو خود ہی گندم نکل آئے گی، حالانکہ اس کو بھی پتا ہے کہ نہیں نکلے گی۔ ویسے ایسا کسان کوئی نہیں ہوتا، یہ مسلمان ہی بنے ہوئے ہیں ایسے کسان اپنی آخرت کے معاملے میں۔ دنیا میں آج تک کوئی بیوقوف کسان بھی ہے جس نے کہا بارش ہوئی تو خود بخود گندم نکلے گی، وہ بھی کہے گا یار میں نے کچھ بویا تو نہیں ہے۔ تو سر دنیا میں امال بوئیں گے اور اس کی کھیتی کا انجام آخرت میں ملنے والا ہے اللہ کی رحمت کے ساتھ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے دنیا میں کھیتی بوئی ہوگی۔ من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہوا یا عورت، یہ اللہ نے عورتوں کی تسلی کی، کیونکہ اکثر قرآن میں ڈومیننٹ صیغہ مرد کا ہی آیا، کیونکہ وہ عرب لینگویج میں بھی اوورال بھی پوری دنیا میں آپ دیکھیں تو زیادہ تر جو ہے وہ ڈومیننٹ، ایون عورتیں جو شاعری کرتی ہیں وہ بھی مذکر کے صیغوں سے کرتی ہیں۔ ہاں جو اپنے پیروں کے لیے کلام لکھتے ہیں نا تو میں تیری دردی منگ دی، وہ لکھتے ہیں فیمیل، ٹھیک ہے نا۔ باقی عورتیں بھی جو شاعری کریں گی نا، آپ پروین شاکر کی شاعری پڑھ کے دیکھ لیں، وہ فیمیل کے صیغوں سے نہیں میل کے صیغوں سے، ایک ڈومیننٹ چیز اللہ نے رکھی ہے ظاہر ہے۔ تو یہاں پہ اللہ نے کلیئر کیا کہ چاہے مرد ہے یا عورت ہے کسی کا عمل ضائع نہیں ہوگا، سب کو اجر ملے گا۔ بعضکم من بعض، اور یہ جو مرد و عورت کا فرق ہے یہ مطلب اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض میں سے رکھا ہے، مرد کو ذریعہ بنایا ہے عورت کی پیدائش کا، حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے عورت پیدا ہوئی اور پھر ساری جو مخلوقات ہے وہ عورت کے ذریعے اللہ نے پیدا کی، تو بعض میں سے فالذین ہاجروا، پس جو تم میں سے جنہوں نے ہجرت کی۔ اب یہ تعویل خاص کے اعتبار سے تو صحابہ کے بارے میں ہے اور اہل بیت کے بارے میں، اور تعویل عام میں جو لوگ بھی دین کے لیے یہ تکلیفیں اٹھائیں گے وہ سب قیامت تک اس میں داخل ہیں۔ جنہوں نے ہجرت کی وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور نکالے گئے اپنے وطن سے۔ یہاں پہ بھی کئی لوگ داڑھی رکھنے پہ ماں باپ نکال دیتے ہیں، رفع دین کرنے پر رشتہ دار فارغ کر دیتے ہیں۔ تو جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور انہیں میرے راستے میں اذیت دی گئی، یعنی اللہ کو ماننے کی وجہ سے انہیں تکلیفیں دی گئی۔ وَقَاتَلُوا، اور انہوں نے دین کے لیے قتال اور جہاد کیا۔ وَقُتِلُوا، اور خود بھی مارے گئے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اب یہ عربی میں جتنے تاکید کے سیغے اس کے اندر ہے نا، میں ضرور بالضرور ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ، اور میں بالضرور انہیں جنت میں داخل کر کے رہوں گا۔ تجری من تحتها الانہار، ایسی جنت جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ ثوابا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے بدلہ ہوگا ان کے نیک اعمال کا۔ واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ کے پاس تو بہترین ثواب اور بہترین بدلہ ہے۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ ابھی یہاں پہ جنت پہ بولا جائے تو 1 گھنٹہ اور لگ جائے گا۔ کئی ایک ویڈیوز میری ویسے ریکارڈڈ ہے، لیکن وہ تارج میسا والی جنت تو میں نہیں بیان کر سکتا، وہ آپ انہی کی ویڈیوز دیکھیں۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اے نبی علیہ السلام آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے ان لوگوں کا زمین پہ ملکوں میں چلتے پھرتے رہنا جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا۔ یہ خطاب تو نبی علیہ السلام کو ہے اور آپ کے ذریعے پوری انسانیت کو ہے کہ اگر کافروں کو دنیا میں اللہ کے منکرین کو کچھ ملا ہوا ہے تو یہ آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے، کیونکہ اللہ نے تو اپنے مخالفین کی روٹی روزی تو نہیں بند کرنی، وہ تو اللہ نے دینا ہے، وہ اللہ نے رزق کی ذمہ داری لی ہوئی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو اللہ کا نافرمان ہے تو وہ بھوکا مر جائے گا، نہیں۔ آخرت جو ہے نا صرف انہی کی ہوگی جنہوں نے دنیا اللہ کی مرضی کی گزاری ہوگی، اور جنہوں نے دنیا اپنی مرضی کی گزاری ہوگی آخرت پھر وہ گزاریں گے جو اللہ کی مرضی ہوگی۔ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔
متاع قلیل، یہ تو تھوڑی دیر کے لیے لطف اندوز ہو رہے ہیں اس دنیا کی زندگی کی لذت سے. ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ ہونے والا ہے جہنم. یعنی دنیا میں یہ کتنا عرصہ کر لیں گے؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال. صحیح مسلم کی حدیث ہے، دنیا اور آخرت کی مثال اس طرح ہے کہ کوئی شخص سمندر میں اپنی انگلی ڈبوئے، اس کے ساتھ جتنا پانی لگے گا وہ دنیا کی زندگی ہے، اور انفینٹ سمندر آخرت کی زندگی ہے. تو سوچ بھی سکتا ہے. صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ دنیا میں جس نے عیاشی کی زندگی گزاری ہوگی نا، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا اس سے ذرا ایک جہنم کا پھیرا لگاؤ. وہ جہنم کا صرف ایک پھیرا لگائے گا. اللہ اسے پوچھے گا وہ دنیا میں آسائش تو نے دیکھی؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے تیری عزت کی قسم دنیا میں کوئی آسائش نہیں دیکھی. یعنی ایک پھیرا اس کی دنیا کی ساری زندگی کے نشے کو کافور کر دے گا. اور پھر اللہ ایک مفلس شخص کو بلائے گا اور فرشتوں سے کہا ذرا اس سے جنت کا ایک پھیرا لگواؤ. تو جنت کا پھیرا لگا کے آئے گا. اللہ کہے گا دنیا میں کوئی تکلیف دیکھی؟ کہے گا اللہ تیری عزت کی قسم یہ کچھ اگر ملنا تھا تو میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا دنیا میں. اور حقیقت بھی ہے کہ دنیا کی 60 سال کی زندگی کے عوض اگر خربوں سال کی انفینٹ زندگی ملنے والی ہے تو سر اس سے بڑی کیا کامیابی ہے. اور صحیح مسلم میں ہی حدیث ہے. سر یہ مسلم شریف کا جو جنت والا چیپٹر ہے وہ آپ پڑھیں، اور کمبائنڈ فارم میں آپ نے پوری کتب ستہ کا اگر پڑھنا ہے تو مشکات میں 30 جلد میں جنت والا چیپٹر پڑھیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جب جنتی جنت میں انٹر ہوں گے نا تو پہلی خوشخبری انہیں دی جائے گی کہ آج کے بعد تم بوڑھے نہیں ہوگے، ہمیشہ جوان رہوگے 30 سال کے. آج کے بعد تم بیمار نہیں ہوگے، ہمیشہ تندرست رہوگے. آج کے بعد تمہیں کوئی بھی تکلیف نہیں آئے گی، بدحالی نہیں آئے گی، ہمیشہ خوشحال رہوگے. آج کے بعد تمہیں موت نہیں آئے گی، ہمیشہ زندہ رہوگے. اور ایک اور حدیث ہے بخاری مسلم میں، اس میں ایک اور خوبی بھی ہے کہ آج کے بعد اللہ تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا، ہمیشہ راضی رہے گا. جنت میں کوئی کام ایسا نہیں جس سے اللہ ناراض ہو، سارے اس کی رضامندی کے. خیر یہ بھی ایک الگ سے ٹاپک ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ برتنے کا سامان ہے، اس کے بعد جہنم ہے ان کے لیے، وہ بئس المہاد، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. اب سائملٹینیس کنٹراسٹ آ رہا ہے. لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن جن لوگوں نے اپنے رب سے ڈرتے ڈرتے زندگی گزاری، لہم جنات تجری، ان کے لیے ہے جنت، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش، نزلا من عند اللہ، اور یہ مہمان نوازی ہوگی اللہ کی طرف سے. اللہ مہمان نوازی کر رہا ہے کہ ہمیشہ کی جنت. وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو نعمتیں اللہ کے پاس ہیں وہ بہت بہتر ہیں نیکوکار لوگوں کے لیے. دنیا میں کوئی کتنی بھی لذت حاصل کر لے، دنیا کا سب سے بڑا ایشو ہے ختم ہو جانا. تو آخرت تو اللہ نے فرمایا والآخرت خیر وابقی، آخرت تو بہتر بھی ہے دنیا سے اور ہمیشہ رہنے والی، نہ ختم ہونے والی. اب آخری جو آیت ہیں دو، وہ چونکہ سورت کنکلوڈ ہو رہی ہے، لہذا جو جب بھی سورت کنکلوڈ ہوتی ہے تو اس سورت کا جو مرکزی ٹاپک ہے نا اس کو دوبارہ سے نکال کے نا ڈسکس کیا جاتا ہے تاکہ کنکلوژن کے وقت وہ مرکزی خیال بھی ذہن میں رہے. کیونکہ یہ کرسچنز کو، اہل کتاب کو ایڈریس کرتی ہے سورت، اور دوسرا غزوہ احد میں جو مسلمانوں سے غلطی ہوئی وہ 60 آیات جو کئی لیکچرز میں یہاں کور ہوئی، تو یہ دونوں ٹاپکس کو اللہ تعالیٰ نے سمیٹ دیا. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور بے شک اہل کتاب میں ایسے لوگ بھی ہیں، لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، ارے مسلمانوں جو تمہاری طرف نازل ہوا اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں. یعنی ایسے کرسچن جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد آپ کی دعوت کو قبول کر لیا، ایسے لوگ بھی ہیں. وما انزل الیہم، اور جو ان کی طرف نازل ہوا تھا اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں. خاشعین للہ، اللہ سے ڈرتے ہوئے. لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، یہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی آیات کا سودا نہیں کرتے چند ٹکوں کے عوض، تھوڑے سی دنیاوی منفعت کے عوض سودا نہیں کرتے. یعنی جہاں پر وہ یہود و نصارہ کے علماء بھی تھے جنہوں نے اپنی کتابوں میں نبی علیہ السلام کے بارے میں پیش گوئیاں اور پروفیسیز جو موجود تھی کہ ایک آخری پیغمبر نے آنا ہے، اس کو چھپاتے بھی تھے اور اس سے روگردانی بھی کرتے تھے. جہاں ایسے بدبخت ہیں وہاں پہ ایسے خوشبخت بھی ہیں انہی جیوز اور کرسچنز کے اندر کہ جو ان
خوشخبریوں اور پیشگوئیوں کا مصداق جو بن کے آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان پر ایمان بھی لاتے ہیں، اور ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ کی آیات کو چند ٹکوں کے عوض بیچتے نہیں، یعنی جو دنیاوی منفعت ہے نا، یہ انسان کو پیغمبر کی دعوت قبول کرنے سے پیچھے رکھتی ہے۔ اولئک لہم اجرہم عند ربہم، ایسے لوگوں کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، اور بے شک اللہ تعالیٰ حساب لینے میں جلدی فرمانے والا ہے، یعنی ان قریب حساب ہو جانا ہے۔ اچھا، دنیا میں لوگ کہتے ہیں نا جناب چلو جی آگے جا کے پتہ لگے گا، آگے جا کے پتہ نہیں لگے گا، لگ پتہ جائے گا۔ آگے جا کے پتہ چلنا تو ایک انفارمیشن ہی ہوگی، اس کو آپ انڈو تو نہیں کر سکتے۔ اللہ تو چاہتا ہے کہ مرنے سے پہلے تمہیں پتہ چل جائے، یعنی کہ جو ہم بھی عرض کرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، یہ کتابوں کا خدا ہے جس نے تعارف کروایا ہے، اور جو بابوں نے آپ کو تعارف کروایا بابوں کا خدا اور ہے، اگرچہ وہ اسی خدا کو مانتے ہیں لیکن وہ اللہ کو مطلوب نہیں ہے، وہ کوالٹی نہ وہ شریعت جو انہوں نے پیش کی ہوئی ہے، بلکہ اللہ اس شریعت کو آن کرتا ہے جو اس نے کتابوں کے ذریعے اپنے پیغمبروں کے ذریعے آپ تک پہنچائی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، آمنوا اصبروا وصابروا، ثابت قدم رہو اور کمر بستہ رہو دشمن کے مقابلے میں، ورابطوا، دشمن کے مقابلے میں بھی اپنا ڈسپلن لوز نہ کرو، دین کی خدمت میں بھی صبر اختیار کرو اور صبر کے اوپر ڈٹے رہو، اور اپنا جو یہ رابطو، اپنا ڈسپلن بھی لوز نہ کرو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکو۔ یہ جو آخری آیت ہے نا جی، اس میں آپ کو مختلف انداز میں با محاورہ ترجمہ مختلف لوگوں کا ملے گا۔ بعض نے ترجمہ کیا ہوگا کہ اے اہل ایمان صبر کرو اور اس صبر کے اوپر استقامت اختیار کرو، اور مسلمان ملکوں کی سرحد کی حفاظت کرو، وہ رابطو کا یہ مطلب دیتے ہیں۔ یہ معنی بھی اپنی جگہ درست ہے، کیونکہ رابطو جو ہے وہ ایک جنرل لفظ ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اللہ کے دین کی ترویج کے لیے کوشش کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو چونکہ پس منظر میں اس میں غزوہ احد تھی، تو یہ بتایا گیا کہ اس غلطی کی وجہ سے جو تمہاری فتح شکست میں بدلی، تو اب اس پہ تم نے صبر کرنا ہے اور صبر پہ استقامت رکھنی ہے، اور مستقبل کے لیے اپنا ربط، اپنا ڈسپلن لوز نہیں کرنا، اور اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو پھر سر فلاح پائی ہے نا، آپ دیکھ رہے اس کے بعد مسلمانوں نے پھر کوئی جنگ ہاری نہیں ہے۔ غزوہ احد کے بعد چاہے خندق ہوئی، فتح مکہ ہوئی، غزوہ خیبر ہوئی، غزوہ حنین ہوئی، اور پھر جا کے قادسیہ اور یرموک ہوئی، اللہ تعالیٰ تو یہ امت اس کے لیے تیار کر رہا تھا نا، تو اللہ تعالیٰ نے ان ساری بڑی جنگوں میں بھی مسلمانوں کو فتوحات دی کہ وہ ڈسپلن اپنا لوز نہ کریں۔ ابھی مستقبل میں تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے ذریعے رومن اور پرشین امپائرز کو اکھڑوانا تھا اور دنیا میں فریڈم آف ایکسپریشن کرنا تھا۔ اس پہ ہمارے بھائی جو ہیں وہ انہوں نے ویڈیو بھی پچھلے دنوں اپلوڈ کی ہے، جب عرب میں قرآن آیا، جو پچھلی قرآن کلاس میں سے تھی۔ ابھی انہوں نے عمر سیریز کے اس میں سینری لگا کے ہدایہ پورٹل کے اوپر آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک مختصر سی جماعت سے، نبی علیہ السلام کی لیڈرشپ کے اندر اور قرآن کی برکت سے، اس مختصر جماعت سے سینکڑوں سالوں کی حکومتیں الٹوا کے ہمیشہ کے لیے فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے اس کو عام کر دیا، کہ آج الحمدللہ پوری دنیا کے اندر لوگوں کو اجازت ہے کہ وہ اپنے بادشاہ سے اختلاف کرتے ہوئے بھی اپنا ریلیجن رکھ سکتے ہیں۔ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، پہلے جو بادشاہ کا دین ہوتا تھا وہی رعایا کا دین، ادروائز قتل کر دیے جاتے تھے۔ تو اسلام کی برکات ہے۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم ثبتنا علی القرآن ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ آمین۔ یہ میرے بھائیو الحمدللہ آج ہماری سورہ آل عمران مکمل ہوئی، اور یہ آپ دیکھ لیں 61 لیکچرز
کے اندر ہم یہاں تک پہنچے ہیں، جس میں سے پہلے 6 لیکچرز تو قرآن کے تعارف کے اوپر تھے، اور 55 لیکچرز میں 2 صورتیں کور ہوئی ہیں، سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے بعد کوئی ریکارڈنگ نہ بھی ہو، سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران جتنی میں نے ان ڈیپتھ ریکارڈ کروا دی ہے، اور اللہ کی دعوت کو، اس کے مزاج کو سمجھتے ہوئے پورے قرآن کی جو تھیم ہے اس کی روشنی میں جس طریقے سے پریزنٹ کرنے کی کوشش کی ہے، تو یہ بھی انسان کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ باقی اللہ سے ہم امید کرتے ہیں کہ یہ اللہ کرے، پچھلا قرآن تو ہمارا 344 لیکچرز میں مکمل ہوا تھا 9 سالوں کے اندر، اس دفعہ تو لگ رہا ہے شاید یہ کوئی 400 لیکچرز بن جائیں یا 450، لیکن کوشش میں یہ کر رہا ہوں کہ ان ڈیپتھ گفتگو کی جائے، کوئی تشنگی کسی کی باقی نہ رہے کہ اس آیت میں یہ ایک امپورٹنٹ چیز تھی جو اس سے ریلیٹڈ تھی، وہ بریف کرنا ضروری تھی۔ باقی تو قرآن کی تفاسیر پچھلے 1400 سال میں سینکڑوں لکھی گئیں، ہمارے بعد بھی لوگ بیان کریں گے، یہ کتاب کبھی پرانی نہیں ہوگی۔ ہر آنے والا دور قرآن حکیم کی نئی نئی چیزیں لوگوں کے سامنے آشکار کر رہا ہے۔ یہ تو ایک نہ ختم ہونے والا معاملہ ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، وہ انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا، الہامی کتابیں کبھی پرانی نہیں ہوتی، کیونکہ یہ ہیومن انسٹنکٹ سے ڈیل کرتی ہیں۔ باقی آپ کوئی بھی کتابیں دیکھیں، کچھ عرصے بعد نئی تھیوری آ جائے گی، نئی ڈسکوریز آ جائیں گی، وہ چیزیں نئی جو ہے وہ انوینشنز آ جاتی ہیں، پرانی ایبسلیٹ ہو جاتی ہیں۔ آپ دیکھ لیں، ہم نے تو اپنی زندگی میں کئی چیزیں ایبسلیٹ ہوتے دیکھی ہیں۔ یہ جو لینڈ لائن فون ہے، پورے محلے میں ایک فون ہوتا تھا، آج آپ کو پورے شہر میں بھی ایک فون نہیں نظر آئے گا موبائل فون کے بعد۔ لیکن الہامی کتابیں پرانی اس لیے نہیں ہوتی کہ آج سے 10,000 سال پہلے کے انسان کی بھی ہیومن انسٹنکٹ وہی تھی جو آج ہے، اور جو قیامت تک ہے، جو اللہ نے ہماری جبلت میں رکھی ہے۔ بیوی، بچے، ماں باپ، یہ معاشرہ، اس کے ساتھ کس طرح ڈیل کرنا ہے، اور اس سسٹم میں رہتے ہوئے اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے، یہ ایشوز ہمیشہ اسی طریقے سے رہیں گے۔ اس لیے الہامی کتابیں کبھی پرانی نہیں ہوتی، اور دیکھیں آج بھی آپ کتاب پڑھتے ہیں تو لگتا ہے آج کی بات ہوگی۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔